الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا متاع وخير متاع امرأة صالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة قد حرم الله على الجنة والديوث والآب مد من الخمر أو كما قال صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہم مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے، خیر الرازقین بھی ہے، رب العرش عظیم بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج الصالحین، شمس العارفین، سراج الصالحین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے سمیت جتنے احباب قریب سے، بعید سے، قرب و جوار سے تشریف لائے، آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، میرا پڑھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں مسلمانوں اور مومنوں کی بیٹیوں کو پردے کا حکم دے رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ ذوالقعدہ کا ابتدا ہے، یہ پہلا عشرہ ہے، بڑا عزت والا، عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اس مہینے کے صدقے اللہ میرے اور آپ کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پردہ عورت کے لیے زینت بھی ہے، عورت کے لیے عورت کے لیے وقار بھی ہے، ایک عظیم اور ایک مسلمان عورت کی جو ہے وہ نشانی بھی ہے۔ پردے کی ابتدا کیسے ہوئی اس کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں، وہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم نے خود سوال کیا، بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ کسی نے کیا بتایا، کسی نے کیا بتایا، ہر بندے نے اپنے علم کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق جواب دیے۔ لیکن جب باری مولا علی مرتضیٰ کی آئی، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں گھر جاتا ہوں، آپ کی صاحبزادی یعنی اپنی بیوی سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے۔ مولا علی شیر خدا گھر آئے، آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بی بی آپ کے بابا نے آج سوال کیا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم اس کو نہ دیکھے۔ اس کا مطلب ہے عورت جو ہے پردے کی پابندی کرے۔ اس کے بعد عورتوں کو حکم مل گیا کہ آج کے بعد وہ پردے میں باہر نکلیں گی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار دو عالم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے۔ ایک دن گلی میں جا رہی تھی، آپ کا قد مبارک باقی بیویوں کی بنسبت تھوڑا بڑا تھا،
کافروں کے جوان نے دیکھا، انہوں نے کہا وہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جا رہی ہے۔ حضرت عمر نے ان کی بات کو سن لیا، آپ نے ان کے اشارے کو دیکھ لیا۔ ایک غیرت مند شوہر، ایک غیرت مند بیٹا، ایک غیرت مند باپ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ گلی میں اس کی بیوی یا اس کی بیٹی یا اس کی بہو باہر نکلے اور اوباش اور لوفر لڑکے اس کو دیکھ کر کوئی بات کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے اور سیدھا اللہ کے نبی کے دربار میں آئے، عرض کی اللہ کے رسول وہ فلاں بن فلاں کافر آپ کی بیوی کے بارے میں یوں بات کر رہا تھا، ان کے لیے کوئی پردے کا انتظام ہونا چاہیے، کوئی پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نبی کو مشورہ دے رہے تھے، اللہ نے آیت حجاب بنا کے میرے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل فرما دی۔ آج تیری اور میری بچی یا تیری اور میری بیوی جو باپرد ہیں، پردے میں آتی جاتی ہیں، پردے کا خیال رکھتی ہیں، اس میں نہ میرا کمال ہے نہ تیرا کمال ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ آج بیٹیوں کی عزتیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد صحابیات رسول نے پردے کی پابندی کیسے کی، وہ اس پہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہتا ہے تو نے سنا ہوگا کہ بعد مرنے کے بہت سارے بندے جنت میں گئے، فلاں نے جنت میں دیکھا، فلاں نے خواب میں دیکھا، میں تمہیں زمین پہ چلتی پھرتی جنتی عورت کا دیدار نہ کراؤں؟ اس نے کہا کیا کہہ رہا ہے، وہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا امراتن سودا، وہ جو فلاں عورت ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا، صحابی ہے، صحابیات کے بارے میں کہہ رہا ہے، ترجمہ تو یوں بنتا ہے وہ جو کالے رنگ کی ہے، ہم یہ لفظ بھی نہیں ادا کرتے، صحابہ کی بارگاہ میں ہے، یہاں پہ ادب اور احترام کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اس نے کہا وہ جو فلاں عورت ہے وہ جنتی ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ اس نے کہا یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی، عرض کی اللہ کے نبی مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا وَإِن شِئْتِ دَعْوَتُ وَإِن شِئْتِ صَبَرْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ آپ نے فرمایا اگر کہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن صبر کر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول بات صبر کی نہیں ہے، اب اس عورت کی سوچ دیکھیں، فکر دیکھیں۔ آقا جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرا جسم برہنہ ہو جاتا ہے، بال کھل جاتے ہیں، مجھے اپنی بے پردگی کا ڈر ہے، کون سا منہ لے کر قیامت کے دن خدا کے رسول کے دربار میں جاؤں گی۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ دعا کیجئے، لیکن آپ نے مجھے صبر کا درس دیا، میں صبر کا دامن تھاموں گی۔ جب وہ عورت گئی، میرے نبی نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، جس نے زمین پہ چلتے پھرتی جنتی کا دیدار کرنا ہے وہ اس صحابیات رسول کا دیدار کر لے۔ آج معاشرہ ایسا ہو چکا ہے، ابن آدم کی بیٹیاں، اماں حوا کی بیٹیاں بے نقاب ہوئیں۔ سب سے پہلے انہوں نے نقاب اتارا، باپ کو اس بات پہ راضی کیا چلو میں اوپر گون پہن لیتی ہوں، برقع پہن لیتی ہوں، لیکن میں نقاب نہیں کروں گی۔ میں جس کالج میں پڑھتی ہوں، جس یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، جس اسکول میں پڑھتی ہوں، وہاں تو کوئی بچی بھی پردہ نہیں کرتی، چلو میں آپ کے کہنے پہ برقع پہن لیتی ہوں لیکن نقاب نہیں کروں گی۔ باپ نے اسے اجازت دی، سب سے پہلے نقاب اترا، نقاب کے بعد باری آئی برقعے کی، برقع اتر چکا۔ اب 2022 اور 2023 کا جو فیشن ہے اس میں لڑکی قمیض پہنے گی، سلوار پہنے گی، دوپٹہ بھی غائب ہو چکا ہے۔ یہ ہماری سستی ہے۔ پھر جب ہم نے ان بچیوں پہ زور لگایا، ہم نے پردے کی آیتیں پڑھی، ہم نے حدیثیں بیان کی، والدین نے بھی حصہ ڈالا، آگے سے ہمیں 3 کے 4 جواب ہر جگہ سننے کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلا جواب ان کا یہ ہوتا ہے، یہ جو ماڈرن طبقے کی عورتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں مولانا صاحب پردہ جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے، چہرے اور جسم کا پردہ نہیں ہوتا۔ یہ ان کا پہلا اعتراض ہے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ مردوں کو اپنی نگاہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ہماری مرضی ہے، ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی، ہم جیسے کپڑے پہنے، جیسا برقع پہنے، جیسے پردہ کریں۔ پھر اس میں ایسے بد کردار مردوں نے بھی حصہ لیا،
انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو پردہ کیوں کروائیں، نقاب کیوں کروائیں؟ معاذ اللہ ہمیں اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کے اوپر پورا اعتبار ہے۔ پہلے میں ان اعتراض کا جواب دوں گا، پھر اس کے بعد بے پردگی کا انجام بتاؤں گا۔ خالق کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ پاک سیدہ زہرا کے صدقے تمام ماں بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پردے کو سمجھنے کے لیے 2-3 مثال ہے۔ مثال دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو بات میں نے 2 گھنٹے میں سمجھانی ہے وہ آپ کو 2 منٹ میں سمجھ آ جائے۔ عقل مند آدمی کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ چند لوگوں کی محفل لگی ہوئی تھی، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور پردے پر گفتگو ہوئی تھی۔ ہر بندے نے اپنا بیان جاری کر دیا۔ یہ خصوصیت صرف پاکستانیوں میں ہے کہ پاکستانی جہاں 4 بیٹھے ہوں، 5 بیٹھے ہوں، آپ دنیا کی کوئی بات چھیڑ دیں، انہیں پتہ بھی نہ ہو لیکن گفتگو شروع کر دیں گے۔ آسمانوں کی خبریں ان سے سن لو، زمین کی خبریں ان سے سن لو، مشرق مغرب کی خبریں ان سے سن لو، قرآن حدیث ان سے سیکھ لو، لیکن انہیں نہ نماز کا پتہ ہے، نہ سنتوں کا پتہ ہے، نہ فرائض کا پتہ ہے۔ بے جا، بے تکی، بے غلط لفظ باتیں کرنے کا یہ گڑھے ہیں۔ خیر وہاں پہ پردے کی گفتگوئی، ہر جوان نے اپنے علم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق جواب دیا۔ درمیان میں ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑے خاموش طبیعت کے تھے، انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ ایک جوان ان کی طرف مخاطب ہوا، انہوں نے کہا حضرت آپ عمر میں ہم سب سے بڑے ہیں، آپ بھی کوئی پردے کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ اس نے کہا بیٹا نہ میں قرآن پڑھا ہوں تو نہ میں حدیث پڑھا ہوں، اور بغیر علم کے قرآن کی باتیں کرنا، حدیث کی باتیں کرنا یہ گمراہی ہے۔ ہاں لیکن پردے کی اہمیت کے بارے میں ایک بات ضرور کروں گا۔ کل میرے پوتے نے مجھے کہا کہ ٹافی لے کے دو، میں نے اپنے پوتے کو ٹافی لے کے دی، پیکٹ سے باہر نکالی، نیچے گری، 2 منٹ پڑی رہی، مکھیوں نے آ کے حملہ کیا۔ پھر میں نے سنت رسول سمجھتے ہوئے ٹافی کو اٹھایا، اوپر سے صاف کیا، پوتے کے سامنے پیش کی، پوتے نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا ابھی تو تیرے لیے میں لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا دادا جی اس ٹافی کے اوپر جب میل کچیل لگی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر آ کے مکھیاں بیٹھیں۔ وہ کہتے ہیں اس دن مجھے پردے کے بارے میں سمجھ آیا، جب عورت باپرد ہوتی ہے غیروں کی نظروں سے محفوظ رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا جی اگر ایک ٹافی پیکٹ سے باہر آ جائے بچہ اسے نہیں کھاتا، بچے کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں، احترام نہیں۔ اسی طرح جو عورت بے پرد ہو جائے نہ رب کے ہاں عزت ہے نہ رسول کے ہاں عزت ہے۔ جو عورت پردے میں آ جائے وہ خدا کی بھی محبوب بن جاتی ہے، مصطفیٰ کی بھی محبوب بن جاتی ہے۔ میں دوسری آپ کو مثال دے دیتا ہوں، یہ ماڈرن جو طبقہ ہے جو کہتا ہے ہمیں پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی بچی کو، اپنی بیوی کو کبھی بھی یہ تعلیم بھی نہیں دی ہے کہ آپ برقع پہن لیں کہ آپ نقاب پہن لیں۔ اس کے دوست نے کہا کہ بھئی تو اپنی بچی کو برقع پہنا، جوان ہو گئی ہے، بیوی کو نقاب پہنا۔ اس نے کہا کہ ہمیں پردے کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ ہمیں اپنی بچیوں کے اوپر بڑا اعتبار ہے۔ اب اس کے دوست نے اس کو پردے کی اہمیت سمجھانے کے لیے کہا ایسا کرو آج شام کو 1 کلو گوشت قصاب سے لے کر آؤ، شرط یہ ہے کہ آپ نے شاپر میں نہیں لانا، ایک ٹرے میں گوشت کو رکھنا ہے، ٹرے کو آپ نے سر پہ رکھنا ہے اور یوں آپ نے پیدل آنا ہے اور گھر مجھے دے کے جانا ہے۔ اب وہ جوان گیا دکان پہ، 1 کلو اس نے گوشت خریدا، ایک ٹرے کے اندر اس نے گوشت کو ڈالا، ٹرے کو اس نے سر کے اوپر رکھا۔ راستے میں کووں نے حملہ کیا، کچھ بوٹیاں کوے لے گئے، کچھ بوٹیاں زمین پہ گری اور کتے لے گئے، کچھ بوٹیاں جناب وہ بلی لے گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر میں پہنچا، اپنے گھر میں جا کے دیکھتا ہے پیچھے ایک بوٹی بھی نہیں۔ اس کے دوست نے کہا کہ تجھے جو میں نے بھیجا تھا گوشت لے کر آ، تجھے کہا تھا 1 کلو گوشت لے کر آ۔ اس نے کہا میں نے 1 کلو گوشت لیا ہے، اپنے ہاتھوں سے میں نے پیسے بھی ادا کیے، اپنے ہاتھوں سے میں نے برتن میں ڈالا، اپنے ہاتھوں سے میں نے سر پہ لادا اور میں چل کے آیا۔ راستے میں نہ میں کسی سے ملا نہ میرا کسی سے کلام ہوا، تو پھر گیا تو گیا کہاں؟
پیچھے سے ایک آدمی ہے، اس نے کہا میں بتاتا ہوں، جب آپ نے گوشت کو اپنے سر کے اوپر رکھا، کووں نے چند بوٹیاں اٹھا لیں، چند بوٹیاں جو ہے نیچے گری، کتوں نے اٹھا لی، چند بوٹیاں جو ہے نا بلی نے اٹھا لی۔ اب اس کا دوست اس کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے اب تجھے پتہ چلا کہ اسلام میں پردے کا مقام تے مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا جب عورت بے پرد ہو جائے، فرمایا گلی محلے کے لوفر تے اوباش کتے اس کی عزت پہ حملہ کر لیتے ہیں، اور اسی طرح جب عورت باپرد ہو جاتی ہے، فرمایا اس کی بھی عزت محفوظ رہتی ہے، اس کے گھر والوں کی بھی عزت محفوظ رہتی ہے۔ پردے کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک تیسری مثال دے دیتا ہوں، بند کر میں آپ کو ایک تیسری مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ایک نابینا ہے، رات کا ٹائم ہے، اور رات کے وقت جناب اسے وضو کے پانی کی ضرورت پڑی۔ رات کے ٹائم وہ بندہ اٹھا، اٹھنے کے بعد جناب وہ بندہ چلا تو اس نے ہاتھ میں چراغ پکڑ لیا، دور دراز کنویں کی طرف گیا، کنویں سے اس نے پانی لیا، پانی لے کر واپس آ رہا تھا، گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تو نابینا ہے، نابینے آدمی کو چراغ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اندھیری رات ہے، اندھیری رات میں چراغ لے کے جانے کا کیا مقصد ہے؟ اب اس نے جواب دیا، اس نے کہا میں نابینا ہوں لیکن دنیا تو نابینی نہیں ہے، یہ لازمی تھوڑی ہے کہ میری کسی کے ساتھ ٹکر ہو جائے۔ جب میرے پاس چراغ ہے مجھے یہ اطمینان ہے کہ سامنے آنے والا بندہ مجھ سے ٹکرائے گا نہیں، اس کی میرے ساتھ کسی قسم کی جو ہے وہ ٹکر نہیں ہوگی۔ تو علماء فرماتے پردے کی مثال بھی ایسی ہے، عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرے اوپر سختی ہے، میرے لیے رب نے حکم دیا کہ تو باپرد ہو، نہیں، فرمایا جب عورت پردہ کرتی ہے اس کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے، اور جو ظالم جابر ہوتا ہے بعض دفعہ باپرد عورت کو دیکھ کر اسے حیا آ جاتا ہے، یار یہ عورت ہے، پردے میں ہے، پردے میں ملبوس ہے، میں اس کی طرف دیکھوں، میں اس کی طرف نگاہ اٹھاؤں، فرمایا اسے شرم تے حیا آ جاتی ہے۔ یوں پردے والی اپنی عزت کو بھی بچا لیتی ہے اور دوسرے مسلمان کی عزت کو بھی بچا لیتی ہے۔ آپ کے گھر میں موٹر سائیکل کھڑا ہوا ہے، گھر کے اندر برتن پڑے ہوئے، کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی نے ان کو چھپا کے رکھا ہو، کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا برتنوں کو بندہ جناب تالے میں رکھے، سبزی کو بندہ تالے میں رکھے۔ آپ کے گھر میں جو ہیرے ہیں، زیورات ہیں، جواہرات ہیں، ہمیشہ بندہ اسے جو ہے تالے کے اندر رکھتا ہے، الماری کے اندر رکھتا ہے۔ علماء فرماتے کیوں؟ فرمائے قیمتی چیزوں کو جو ہے محفوظ رکھا جاتا ہے اور غیر قیمتی چیزوں کو کھلا رکھا جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں یہ عورت اتنی قیمتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اسے کپڑے کے اندر محفوظ رکھو، اسے تمہاری قیمت کی سمجھ آئے گی۔ گھر میں دودھ ہے، ہم دیکھیں باقی جتنی چیزیں ہم کھلی رکھتے ہیں، دودھ ہے تو ہم اسے ڈھانپ کے رکھتے ہیں، کیوں؟ اللہ کا نور ہے، قیمتی چیز ہے، سمجھ آئیے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہزاروں مسجدیں ہیں، یہ بھی مسجد ہے، سمجھ آئیے، آپ کو کوئی غلاف نظر نہیں آئے گا، کوئی کپڑا نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ جب بیت اللہ میں جائیں وہاں آپ کو ایک کپڑا چڑھا ہوا نظر آئے گا۔ دنیا کو خدا نے بتا دیا وہ اور گھر ہے، یہ بیت اللہ اللہ کا قیمتی گھر ہے، اس لیے اللہ پاک نے بیت اللہ پر غلاف چڑھانے کا حکم دے دیا۔ میں ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں، حدیث کی کتابیں بھی ہیں، تفسیر کی کتابیں بھی ہیں، فن حدیث کی کتابیں بھی ہیں، اسماء و رجال کی کتابیں بھی ہیں، فقہ کی کتابیں بھی ہیں، ہر طرح کی کتاب ہے، لیکن کسی کتاب کے اوپر آپ کو کپڑا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جب بھی آپ قرآن کو دیکھیں گے قرآن کے اوپر آپ کو غلاف نظر آئے گا۔ دنیا کو بتانے کے لیے فرمایا وہ کتابیں عام ہیں، یہ کتاب کوئی عام نہیں، یہ خدا نے بھیجی ہے، میرے مصطفیٰ پر نازل ہونے والی قرآن ہے۔ فرمایا ہمیشہ قیمتی چیزوں کو بندہ جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں سے اب اندازہ لگا لے بے پرد عورت کیسی ہے تے پردہ دار عورت کیسی ہے۔ اب جن کی معاذ اللہ مائیں بیٹیاں بے پرد ہیں، میں ان کو تنقید نہیں کر رہا، صرف اتنا بتا رہا ہوں آپ نے ہی عزت اپنی خراب کی ہوئی ہے، آپ نے ان کی عزت نہیں بنائی۔ جس دن آپ کی مائیں بیٹیاں پردے میں آ جائیں گی، اہل محلہ میں بھی عزت ہوگی، رب کے ہاں بھی عزت ہوگی، رسول اللہ کے ہاں بھی عزت ہوگی۔ اب جو پہلا اعتراض ہے ماؤں بیٹیوں کا، وہ کہتے ہیں جی پردہ جو ہے نا وہ دل کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ یہ کون سا پردہ ہے کہ آپ جناب اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیں، آپ اپنا جناب جسم بھی ڈھانپ لیں، آپ اپنے ہاتھ بھی ڈھانپ لیں، آپ اپنے پاؤں بھی ڈھانپ لیں؟ انسان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے جس ملنگ نے نماز نہیں پڑھنی نا، ہم اسے کہتے ہیں بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں نماز دل کی ہوتی ہے۔
تو جس ماں بیٹی نے پردہ نہیں کرنا، برقع نہیں پہننا، ہم اس سے جب سوال کرتے ہاں بھی تو برقع نہیں پہنتی، پردہ نہیں کرتی، وہ کہتی پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اچھا کبھی آج تک ان عورتوں نے یہ نہیں کہا آج میں روٹی نہیں کھاؤں گی، آج میں نے دل کی روٹی کھا لی ہے؟ اگر مثال دی جائے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، نبی پاک کی 11 ازواج مطہرات ہیں، کیا ازواج مطہرات کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ پردہ دل کا ہوتا ہے؟ انہوں نے بڑی بڑی چادریں کیوں لیں؟ اچھا نبی پاک کی 4 بنات مطہرات ہیں، 4 صاحبزادیاں ہیں، چاروں صاحبزادیاں پردے میں ہیں، سمجھ آئیے؟ کیا انہیں پتہ نہیں چلا کہ پردہ جو ہے جناب دل کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہوتا؟ یہ آسمان سے اتری ہے کہ انہیں جناب علم آ گیا کہ پردہ جناب دل کا ہوتا ہے؟ ایک ہے پردہ نہ کرنا، وہ الگ بات ہے، اپنی آپ بتائیں یہ ہمارا گناہ ہے، ہمارا جرم ہے، ہم نہیں کرتی۔ ایک ہے گناہ کر کے ڈٹ جانا، پھر دلیلیں دینا کہ پردہ چہرے کا نہیں، پردہ جسم کا نہیں، معاذ اللہ پردہ تو انسان کے دل کا ہوتا ہے۔ اور نبی پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں، پردہ کس چیز کا نام ہے؟ ایک کافرہ عورت، جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا نا، کسی نے آ کے بتایا تمہیں پتہ ہے کہ رات کو آمنہ کے لال نے اعلان نبوت کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں معاذ اللہ اس نبی کی بارگاہ میں جاؤں گی اور ایسی دلیل پیش کروں گی، ایسا سوال پیش کروں گی، معاذ اللہ میں اس نبی کو لاجواب کر دوں گی۔ اب وہ جیسے ہی میرے نبی کی بارگاہ میں آئی، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو 2 دن پہلے پیدا ہوا، نہ محلے میں کسی کو پتہ ہے، نہ پڑوسیوں کو پتہ ہے پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا پیدا ہونے والی بیٹی ہے۔ جیسے ہی میرے نبی کی بارگاہ میں یہ کہتی السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا، اس سمت کی طرف آئی میرے نبی نے اس سمت چہرہ کا لیا، سامنے سے آئی میرے نبی نے اس کی طرف پیٹھ کا لی، پیٹھ کی جانب سے آئی میرے نبی نے سامنے کی طرف چہرہ کر دیا۔ عرض کی اللہ کے رسول میں نے سنا ہے مسلمان اپنی ماں بیٹیوں کی بڑی عزت بڑا احترام کرتے ہیں، آپ میری طرف نظر رحمت ہی نہیں فرما رہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی تیرا لباس باریک ہے اور نبوت کو یہ گوارا نہیں اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں باریک لباس میں اپنی آنکھیں تیری طرف لگاؤں۔ آپ اندازہ لگائیں جیب پردہ دل کا نام تھا، نبی کافر کی بیٹی کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جے مجھ سے کلام کرنا چاہتی ہے، آپ نے اپنی عظیم چادر اتاری، چادر اتارنے کے بعد دی، آپ نے فرمایا یہ چادر اوڑھ لو۔ 7 حضرت ابو بکر صدیق کھڑے رونے لگے، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق تجھے کیا ہوا؟ عرض کی اللہ کے رسول اتنی عظیم چادر ہے، رب نے اس چادر کی قسم قرآن میں اٹھائی ہے، آپ نے یہ چادر کافر بیٹی کو دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ آقا بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹی اب تو سوال کر۔ اس نے کہا آپ نے دعویٰ کیا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے دعویٰ کیا ہے۔ آقا جی اللہ کے نبی ہیں، یہ بتائیں میری گود میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ میرے نبی مسکرا پڑے، عرض کرنے لگی اللہ کے نبی لاجواب ہو گئے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی میں بتاؤں یہ کون ہے؟ اگر یہ بتا دے کہ میں کون ہوں پھر وہ عورت مسکرا پڑی، عورت مسکرا پڑی، عرض کیا آقا 2 دن کا دودھ پیتا بچہ ہے، اور 2 دن کے دودھ پیتا بچہ بھی کبھی بولا ہے؟ کبھی بچے نے بھی کلام کیا ہے؟ آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا یا بنیا من انت، بتا میں کون ہوں؟ اس نے ماں کی گود میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو باریک لباس میں اگر کافر کی بیٹی آئے تو میرے نبی اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ مسلمان تیرے لیے سبق ہے، جب مسلمان کی ماں بیٹی برقعے میں جا رہی ہے کم سے کم تیری نظر نیچے ہونی چاہیے، تیری نگاہ جو ہے وہ نیچے ہونی چاہیے، تیری نگاہ اس کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے۔ اچھا پھر حضرت امیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آئی، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ اب میرے نبی نے جو اس کو بیعت کیا، اور بیعت کیسے کر رہے ہیں؟ یہ جو آج کل کے پیر بیعت کر رہے ہیں نا، یہ بیعت نہیں ہے کہ عورت کے ہاتھ میں آپ ہاتھ ڈالیں، نہیں، عورت کو اپنے پاس بٹھائیں، نہیں۔ آج بھی آپ کاملین کے آستانے پہ چلے جائیں، اللہ والوں کے آستانوں پہ چلے جائیں، پہلی بات ہے جب مرد کو وہ بیعت کرتے ہیں، بعض لوگوں کا طریقہ ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بعض لوگوں کا طریقہ ہے کہ شیخ کامل اپنا دست مبارک مرید کے دل کے اوپر رکھتا ہے اور دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو ہے نا بیعت کرتا ہے، اور بعض شیخ کامل جب عورت کو مرید کرتے ہیں
وہ اپنی چادر عورت کے ہاتھ میں دیتے ہیں یا دور سے عورت کو بیعت کرتے ہیں؟ اب سرکار دو عالم کا بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اماں عائشہ کہتی ہے لوگوں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے آج تک بیعت کے دوران آپ نے کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ امیہ نے جب کلمہ پڑھا میرے نبی کے دربار میں آئی، آپ نے فرمایا امیہ میں تمہیں 6 چیزوں کی تعلیم دیتا ہوں، یعنی کافرہ نئی نئی اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ آقا وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا عمل کرو گی؟ آقا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا شرک نہ کرنا، دوسرا فرمایا زنا نہ کرنا، تیسرا فرمایا چوری چکاری نہ کرنا، آقا چوتھا فرمایا اولاد کو قتل نہ کرنا، آقا پانچواں فرمایا اپنے اولاد کی نسبت کسی غیر کی طرف نہ کرنا، آقا چھٹا آپ نے فرمایا کبھی بھی بے پردہ بے نقاب نہ ہونا۔ یعنی کوئی کافرہ بھی اسلام میں داخل ہوتی، سرکار دو عالم اسے تعلیم دیتے بیٹی کبھی بے پردہ نہیں ہونا۔ اب اس کا اثر کیسے پڑا؟ میرے نبی کے خطاب ہے، میرے نبی کی تبلیغ ہے، اثر اتنا پڑا مردوں نے بھی اثر لیا، عورتوں نے بھی اثر لیا۔ ایک خاوند اپنے گھر سے گیا تو اس نے بیوی کو تلقین کی، اس نے کہا بیوی جب تک میں آؤں تو میں نہ آؤں تو نے گھر سے نہیں نکلنا۔ یہاں شور ڈیوٹی پہ کیا گیا، جاب پہ کیا گیا، پڑوسیوں کے گھر یہ جا رہی ہے، چاچے کے گھر یہ جا رہی ہے، مامے تائے کے گھر یہ جا رہی ہے، پورے محلے کی خبر دینے والی یہ ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں ایک ہے ٹی وی کی جیو نیوز اور دوسری یہ محلے کی جیو نیوز، یہ ہے پورے محلے کی خبریں لے کے شام کو شور آتا ہے، شور کے ساتھ لڑنے شروع کر دیتی ہے۔ اب صحابی جناب گھر سے گیا تو اس نے کہا کہ بیوی باہر نہ نکلنا جب تک میں نہیں آتا۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع ہوئی، فرمایا تیرا باپ بڑا بیمار ہے، تیرا باپ تجھے بلا رہا ہے۔ اس عورت نے اپنی کنیز کو اللہ کے نبی کے دربار میں بھیجا، اے اللہ کے نبی میرا باپ بڑا بیمار ہے، شدید بیمار ہے اور مجھے وہاں سے پکارا ہے، میرے خاوند کا حکم ہے گھر سے باہر نہیں جانا جب تک میں نہیں آتا۔ آپ بتائیں خاوند کی بات مانو یا باپ کی بات مانو؟ آپ نے فرمایا خاوند کی بات مان اور گھر میں بیٹھی رہے۔ 2 گھنٹے گزرے، پھر اطلاع ہوئی تیرا باپ شدید بیمار ہے، اسے مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، اس کی حالت ناساز ہے، لہذا تیرا باپ تجھے پکار رہا ہے، تیرا باپ تجھے بلا رہا ہے، اپنے باپ کی طرف چلی جا۔ اس نے کنیز کو دوبارہ بھیجا، اے اللہ کے نبی میرا باپ زیادہ بیمار ہے، اس کی حالت ناساز ہے، آپ اجازت دیتے ہیں میں اپنی باپ کی زیارت کے لیے چلی جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہ بیٹی، گھر میں بیٹھ اور شوہر کی اطاعت فرما برداری کر۔ سمجھ آئی ہے؟ پھر تیسری بار خبر ہے تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، تیرے باپ کو غسل دیا جا رہا ہے، تیرے باپ کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ پھر اس نے کنیز کو بھیجا، اے اللہ کے نبی آخری وقت ہے، میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کا دین آپ کا اسلام اجازت دیتا ہے میں اپنے باپ کے جنازے پہ چلی جاؤں؟ آپ نے فرمایا بیٹی گھر بیٹھتے صبر کر، اپنے باپ کے لیے دعا کر۔ ایک جنازہ اٹھ گیا ہے باپ کا، فرمایا شور تجھے کہہ کے گیا ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ شام کا ٹائم ہے، میرے نبی نے جنازہ پڑھا، اس کے باپ کو دفن کیا، شام کو اس کے گھر میں آئے، آپ نے فرمایا بیٹی تیرا باپ جہنمی تھا لیکن تیرے پردے کی وجہ سے خدا نے اسے جنتی بنا دیا ہے۔ یہ نہیں ہے یہاں سے خطاب سنا، کانوں کا چسکا پورا کیا، گئے آئے، نہ نہ نہ، یہ جو کچھ سن رہے ہیں یہ گھر میں جا کے تبلیغ کرنی ہے، یہ گھر میں جا کے آپ نے پیغام پہنچانا ہے، سمجھیں؟ اچھا پھر جو آج کل کی عورتیں کہہ رہی ہیں میرا باپ بڑا اچھا ہے مجھے تو پردے کا کہتا ہی نہیں ہے، میرا بھائی بڑا اچھا ہے اس نے تو کبھی بھی مجھے نقاب کے لیے نہیں کہا، اب ہوگا کیا؟ فرمایا قیامت کے دن ایک بے پرد عورت کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا یہ بے پردے سے جہنم میں لے جاؤ، وہ کہے گی اے اللہ مجھے موقع دے میں تجھ سے کلام کرنا چاہتی ہوں، اللہ پاک فرمائے گا ہاں بھائی بتاؤ، وہ کہے گی اے اللہ میرے باپ کو دربار میں لایا جائے، باپ کو لایا جائے گا، اے اللہ میں اس کی پرورش میں تھی، میں اس کی تربیت میں تھی، یہ کہتا تھا چاچے سے نہیں بولنا، میں نے اس کی بات مانی ہے، یہ کہتا تھا یہاں نہیں جانا، میں نے اس کی بات مانی ہے، اس نے مجھے جو کہا میں نے اس کی اطاعت کی، میں نے اس کی فرما برداری کی، کبھی اس باپ نے مجھے برقعے کا نہیں کہا، کبھی اس باپ نے مجھے نقاب کا نہیں کہا، کبھی اس باپ نے یہ نہیں کہا بیٹی چادر اوڑھ کے باہر نکلتے ہیں، لہذا اس جرم میں میرا باپ شامل ہے، مجھے اکیلے کو کیوں سزا ملے گی؟ حکم ہوگا فرشتوں اس عورت کو بھی جہنم میں لے کے جاؤ،
اس کے باپ کو بھی لے کے جاؤ۔ پھر وہ عورت کہے گی اللہ مجھے موقع دے، میں پھر کلام کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا اجازت ہے کلام کرو۔ وہ کہے گی کٹہرے میں میرے بھائی کو کھڑا کیا جائے۔ اے اللہ یہ وہ ظالم بھائی تھا، وقت پہ کھانا نہ ملتا تو یہ لاٹھی اٹھا لیتا تھا، اگر اس کے دوستوں کے لیے چائے نہ پکتی یہ میرے بال پکڑ لیتا تھا، اس نے اپنی زبردستی ہر بات منوا لی۔ کبھی بھی اس نے نہیں بتایا کہ شریعت میں پردہ ہے، کبھی بھی اس نے نہیں بتایا مسلمانوں کی مائیں بیٹیاں پردہ کرتی ہیں، کبھی بھی اس نے نہیں کہا کہ نبی نے اپنی بہنوں کو کیسے پردہ کروایا۔ میرے جرم میں میرا بھائی شامل ہے، حکم ہوگا اس کا بھائی کو بھی جہنم میں لے کے جاؤ۔ اے اللہ میں تجھ سے کلام کرنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا اجازت ہے، ہاں بھائی کلام کر۔ اے اللہ میرے بیٹے کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، بیٹے کو لایا جائے گا۔ اے اللہ یہ وہ تھا جو ضد کرتا تھا دودھ کے لیے، ساری رات میں اس کے دودھ کے لیے بیٹھی رہتی تھی، خود خشک بستر پہ یہ سویا رہتا تھا، میں گیلے بستر پہ سوئی رہتی تھی، یہ ضد کر کے ہر بات منوا لیتا تھا۔ چلو نابالغ تھا تو ٹھیک تھا، لیکن جب یہ جوان ہوا، عاقل ہوا، بالغ ہوا، اسے پردے کے بارے میں علم آ گیا، اس نے بھی نہیں کہا ماں یہ پردہ کر لے، اے میری ماں پردے میں آ جائے، میرا بیٹا بھی شامل ہے، حکم ہوگا بیٹے کو بھی جہنم میں لے کے جاؤ۔ اے اللہ آخری کلام کرنا چاہتی ہو؟ اللہ پاک فرمائے گا اجازت ہے۔ اے اللہ میرے شور کو لایا جائے، یہ وہ بندہ ہے جو کھانے میں نمک تیز ہو جاتا تھا یہ گھر میں لاٹھی اٹھا لیتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو اپنی بہنوں کی خدمتیں کرواتا رہا، ماں کی خدمت کرواتا رہا، میں سر جھکا کے اس کی بات مانتی رہی، میری بیوی ہے، میں اس کی بیوی ہوں، مجازی خدا ہے، اس نے بھی مجھے پردے کا حکم نہ دیا۔ فرمایا یوں ایک عورت کے ساتھ 4 بندے جہنم میں جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ زور آپ نے سارا بیویوں پہ لگانا ہے، یہ بہنوں کا بھی سوال ہے، یہ ماؤں کی عزت کا بھی سوال ہے، یہ ہر بہو بیٹی کا سوال ہے جو بے پرد گھوم رہی ہے، سمجھ آئی؟ اب دوسرا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے جی پردہ دل کا ہوتا ہے، پردہ کس کا ہوتا ہے؟ دل کا ہوتا ہے۔ پھر نادان مرد اٹھ پڑے، انہوں نے پورا حصہ لیا۔ آپ نے نہیں دیکھا جنہوں نے یہ نعرہ لگایا میرا جسم تھے میری مرضی، خالی عورتیں نہیں تھی، اس پاکستان کے مرد بھی شامل تھے، اس پاکستان کے میڈیا والے بھی شامل تھے جو اس فحاشی کو دکھاتے رہے، اس پاکستان کے وہ اینکر بھی شامل تھے جو اس پہ باقاعدہ لکھتے رہے، اخبار میں خبروں چھاپتے رہے، سمجھے؟ وہ کہتی ہے ہمیں اپنے ماؤں بیٹیوں پہ اعتبار ہے، یہ باپ کے جملے ہیں، یہ بھائی کے جملے ہیں۔ چلو میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں تجھے اپنی بیٹی پہ اعتبار ہے، کیا غیروں پر تجھے اعتبار ہے؟ روز اخبار نہیں پڑھتا، کورٹ میں چلا جا کیس نہیں دیکھتا، ہر دوسرے دن زنا کے کیس ہو رہے ہیں، فحاشی کے کیس ہو رہے ہیں، عریانی کے کیس ہو رہے ہیں، ہر دوسرے دن کیس سامنے آ رہے ہیں، تجھے تو بچی پہ اعتبار ہے، دوسروں پہ اعتبار ہے؟ کیوں؟ یہ مسئلہ حیا کا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الحیاء من شعبۃ الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ ایک بندہ اپنے بھائی کو حیا پہ درس دے رہا تھا، آپ نے فرمایا چھوڑ دے اس کو۔ آقا وہ کیوں؟ فرمایا یہ مسلمان ہے؟ جی۔ فرمایا مسلمان ہے تو خود بخود اس کے اندر حیا موجود ہے، جو انسان کے اندر حیا نہیں ہے آپ سمجھ دیں نہ یہ مسلمان ہے نہ یہ مومن ہے۔ آپ نے فرمایا الحیاء لا یاتی للخیر، حیا نہیں لاتی مگر خیر کو ہی لاتی ہے۔ اب حیا کیا ہے؟ ایک عورت کو خبر ملی جنگ میں آپ کا خامد فوت ہو گیا ہے، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی اس نے جناب وویلا نہیں کیا، کوئی پیٹنا دھونا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی تیرا جوان بھائی فوت ہو گیا ہے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے لیے اٹھ جانا ہے۔ پھر خبر آئی تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 4 لاشیں، ہر لاش پہ کہتی رہی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب گھر سے نکلی، برقع پہنا، اللہ کے نبی کے دربار میں آئی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آقا میرا شوہر کیسے فوت ہوا؟ میرا بیٹا کیسے فوت ہوا؟ میرا باپ کیسے فوت ہوا؟ ایک صحابی نے تھوڑا سا اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا بی بی تیرے گھر میں 4 جنازے پڑے ہوئے ہیں، اب بی بی برقع پہن کے آئی ہو، برقعے میں آئی ہو، یہاں ماتم ہوتا ہے، ماتم، جنازہ جیسے باہر نکلتا ہے عورتیں ساتھ پیچھے بھاگ آتی ہیں،
جن کا کوئی لگتا بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، مرنے والے کے پیچھے ہم نے بھاگنا ہے۔ عزت بنے گی محلے میں، فلاں بڑی روئی تھی، فلاں بڑی پیچھے بھاگی تھی، 4 لاشیں گھر میں پڑی ہیں، 4، اور برقعے میں میرے نبی کے سامنے آئی۔ صحابی نے کہا 4 لاشیں ہیں، 4 بندے مر گئے، تو برقع پہن کے آئی ہے؟ اس نے کہا میرا باپ مرا، میری غیرت نہیں مری۔ اللہ کرے یہ تجھے جملے سمجھ آ جائیں۔ اور میرا بھائی مرا ہے، میری حیا نہیں مری۔ میرا شوہر مرا ہے، میرا ایمان نہیں مرا۔ کیوں؟ فرمایا میرا نبی زندہ ہے، میری غیرت بھی زندہ ہے، میرا ایمان بھی زندہ ہے۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا تھے، حضور رو رہے تھے اور آنسوؤں کا یہ عالم تھا، آپ کی داڑھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہا آقا کیا ہوا؟ حضور خاموش رہے، نہیں بولے۔ میں گیا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ بنت محمد کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ میں نے کہا تیرے بابا رو رہے ہیں، آنسوؤں کا دریا بہتے ہوئے دیکھا ہے، ذرا پوچھ تو صحیح اپنے بابا سے کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی پاک اللہ کے نبی کے دربار میں آئی۔ یہاں میں بی بی کے پردے کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی، بی بی کے پردے کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہو جائے گی۔ بی بی پریشان بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے پوچھا بی بی کیا ہوا؟ فرمایا آج تک میرے بالوں کو سورج نے نہیں دیکھا، آج تک میرے قدموں کا نشان کو زمین نے نہیں دیکھا، ابھی زندہ ہوں، جب میرا وصال ہوگا میرے جنازے کا کیا ہوگا، میرے کفن کا کیا ہوگا، میری قبر کا کیا ہوگا؟ حضرت اسماء نے کہا کہ حبشہ کے لوگ جب ڈولکی اٹھاتے نا، ڈولی دلہن والی، تو ان کی ایسی پالکی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اندر دلہن بیٹھی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب میرا جنازہ اٹھے مجھے غسل نہ دینا، میں نے غسل کر کے جاؤں گی۔ کیوں؟ فرمایا کوئی عورت زہرا کے بدن کو ہاتھ لگائے، زہرا کی غیرت گوارا نہیں کرتی، مرد تو دور کی بات رہی، عورت۔ تیسرا، آپ نے اپنا کفن خود تیار کیا۔ چوتھا، آپ نے فرمایا میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ بی بی کیوں؟ فرمایا پتہ نہ چلے کہ محمد عربی کی بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے۔ اچھا پھر ماں اتنی حیا والی، آگے اولاد، یہ یاد رکھ لینا، جے ماں با وفا ہو، با حیا ہو، اثر اولاد میں پڑتا ہے۔ تو جس سے رشتہ جوڑ رہا ہے، تو نے تو اس کے فیشن دیکھے ہیں، تو نے اس کے کھلے بال دیکھے ہیں، تو نے اسے ٹائٹ کپڑوں میں دیکھا ہے، یہ سوچ کے رشتہ کرنا جیسی یہ ہے ویسی تیری اولاد پیدا ہوگی۔ سمجھ آئے؟ اب بی بی پاک کا جب نکاح ہوا، بیٹی اللہ پاک نے عطا فرمائی زینب، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا جب گھر میں آتے نا، وہ دور تھا، بیٹیاں چھپ جاتی تھیں کہ حضرت زینب دوڑ کے بی بی فاطمہ کے پیچھے چھپ جاتی۔ جب سیدہ فاطمہ کا وصال ہونے لگا، آپ نے فرمایا مولا علی جب میرا وصال ہو جائے دن کو نہ آنا، رات کو آنا۔ پوچھا بی بی وہ کیوں؟ فرمایا زینب بڑی پردہ دار ہے، دن کو آتے ہو میرے پیچھے چھپ جاتی ہے، جب میرا وصال ہوگا یہ کس کا سہارا لے گی؟ مولا علی شیر خدا وصال کے بعد دن کے ٹائم گھر بھی نہیں ہے، بیٹی باپ سے پردہ کرنے والی، ادھر ٹی وی چلی ہے، بیٹی بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، منہ میں سگریٹ ہے، گپیں ہو رہی ہیں، سیاسی گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا ہو گیا مسلمان؟ ہم انہی مسلمانوں کی اولاد ہے جن کی میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ سیدہ پاک نے پوچھا آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا معراج کی رات میں نے 6 عورتوں کو سنگین عذاب میں دیکھا ہے، ان کے عذاب کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ آقا وہ 6 عورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی عورت جس کو دیکھا زبان کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ کتنا نازک قصہ ہے۔ میں نے پوچھا جبریل اس کا جرم کیا ہے؟ آقا شور کے ساتھ بد زبانی کرنا۔ کہ ہمارے معاشرے میں کہتے چلتر ہے، بڑی سمجھدار ہے، اور شور کو بولنے نہیں دیتی، مردوں کو بات ہی نہیں کرنے دیتی۔ فرمایا میں نے ایسی عورت کو زبان کے ساتھ لٹکے ہوئے دیکھا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں میرے گھر میں مہمان آئے، بیوی نے بد زبانی کر دی۔ مہمانوں نے کہا حضرت اتنے بڑے امام ہیں، آپ کی بیوی ایسی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک دن دعا کی، اے اللہ مجھے نبیوں کے ساتھ اٹھانا۔ عاتب غیب سے آواز آئی غزالی تیری بیوی بد زبان ہے، جب یہ زبان چلائے تو صبر کرنا، قیامت کے دن اللہ پاک تجھے نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا، تو بھی صبر کرنا۔
نہ لڑا کرو جمعے کے بعد، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بھی نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری عورت آپ نے فرمایا اس کی ٹانگیں اس کے سینے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل اس کا کیا جرم ہے؟ فرمایا شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر محرم کے ساتھ تعلقات رکھنا۔ اور یہ تعلقات کا یہ مطلب نہیں جسمانی ہو، جو عورت مردوں سے سلام کر رہی ہے، جو عورت 24 گھنٹے مردوں میں بیٹھی ہے، جو عورت تھڑے میں بیٹھی ہے، دیکھ رہی ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، یہ بھی ایک تعلق ہے۔ فرمایا میں نے تیسری عورت کو دیکھا سینے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، یہ نازک اعضاء ہے، نازک، فرمایا سینے کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جبریل جرم؟ فرمایا حیض نفاس میں رہتی تھی، غسل نہ کرتی تھی، جنابت کی حالت میں ہے، مرد سویا ہوا ہے، صبح اٹھوں گا غسل کروں گا، تجھے معلوم ہے صبح تجھے زندگی نصیب ہوگی، رات کو تیری موت ہوگی۔ پھر عورت ہے، حیض والے کپڑے گھر میں ہے، نفاس والے کپڑے گھر میں ہے۔ مسلمان بتا، جہاں گندے لیتھڑے اور گندے لباس گھر میں پڑے ہیں، وہاں تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہاں تو ختم بھی دے رہا ہے، وہاں تو درود بھی پڑھ رہا ہے، نہ تیری نماز قبول ہے نہ تیرا درود قبول ہے۔ پہلے گھر کو تو پاک کر۔ چوتھی آپ نے فرمایا میں نے عورت کو دیکھا، فرمایا سار اس کا خنزیر کی طرح تھا، جسم اس کا گدھے کی طرح تھا۔ میں نے پوچھا جبریل اس کا کیا جرم ہے؟ فرمایا چغلی تے غیبتیں کرنا، بات بات پہ چغلی، ایک کے کان بھرنا، ایک سے اٹھے گی دوسرے، خاوند کی باتیں جا کے سالیوں کو بتانا، ساس کو بتانا، اس کی تذلیل کرنا، اس کی عزت احترام نہ کرنا۔ فرمایا میں نے چھٹی پانچویں عورت کو دیکھا، اس کا جو وہ پانچویں عورت کو دیکھا جس کے جسم سے آگ نکل رہی تھی۔ میں نے کہا اس کا کیا جرم ہے؟ فرمایا احسان جتلانا، شوہر کو کہنا ٹی وی میرے باپ نے لے کے دیا تھا، گھر میرے باپ نے لے کے دیا تھا، اور باپ کے گھر میں تھی ایسی تھی، تیرے گھر میں آئی ہو تو بھوکی مر گئے ہو، بار بار شوہر کو تانے دینا۔ چھٹی عورت فرمایا میں نے سر کے بالوں سے لٹکے ہوئے دیکھا ہے، بال کھینچ کے تو دیکھو آپ کو اندازہ ہو کتنا شدید عذاب ہے۔ میں نے پوچھا جبریل اس کا کیا عذاب ہے؟ فرمایا ننگے سر گھومنا۔ ہم سمجھتے فیشن ہے، بڑے گھر کی بچی ہے، نہ نہ نہ، ایک غیرت مند باپ کی بیٹی نہیں کر سکتی، اور کسی غیرت مند مسلمان کی بیٹی یہ کام نہیں کر سکتی۔ تجھے میں غیرت مند عورت کی مثال دیتا ہوں۔ زبیدہ گھر میں بیٹھی ہے، غسل کیا، بال کھلے ہوئے ہیں، کنیز جاؤ غلام کو بلاؤ، غلام آیا، آنے کے بعد آیا سلام کیا واپس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا غلام کو نہیں بلایا؟ جی بی بی آیا تھا چلا گیا۔ فرمایا اتنی جرم، میرے کہنے پر آیا اور پھر واپس پلٹ گیا، بلا کے لاؤ۔ آیا، آپ نے فرمایا تجھے پہلے بلایا تھا؟ آیا تھا جی آیا تھا، واپس کیوں گیا؟ اس نے کہا بی بی آپ کے بال تھوڑے سے کھلے ہوئے تھے تو تھوڑے سے بالوں پر میری نظر پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے بالوں کو دیکھا؟ اس نے کہا جی۔ کھڑی ہوئی، فرمایا کنیز کینچی لے کر آؤ۔ کنیز کینچی لے کے آئی، پورا سر اپنا موڑ دیا۔ کنیز نے پوچھا بی بی یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا ان بالوں پہ غیر کی نظر پڑی ہے، ان بالوں کی وجہ سے جہنم مستحق ہو گئی ہے۔ فرمایا ان بالوں کو میں سر پہ رہنے دوں جس کی وجہ سے میرا خدا بھی ناراض ہو جائے، میرا مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج کا جو خطاب ہے یہ سمجھنے والا ہے، گھر جا کے یہ سختی کے معاملات نہیں ہوتے، آپ ڈنڈا اٹھا لے، سوٹا اٹھا لے، تو نے پردہ کرنا، نہ، پیار سے جو میں نے اتنی روایتیں حدیثیں بیان کی ہیں ان کو یہ پہنچائیں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا۔